الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه البخاري وأهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے دینی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جس طرح سے شہر الصیام والقیام ہے، اسی طرح سے یہ شہر القرآن بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے ضابطۂ حیات اور دستور زندگی کے طور پر قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا. قرآن کریم کو نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو سال کے 12 مہینوں میں سے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا. قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے جو قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے، اور ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عرب ہو عجم ہو، ہر ایک کی دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے، نازل فرمانے کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا. اس سے اندازہ لگایا جائے اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم اتارا گیا. ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ تک پہنچنے کے جو راستے اور جو طریقے ہیں ان طریقوں کی وضاحت کرنے والا ہے، اس کو بیان کرنے والا ہے کہ کس راہ پر چل کر کون کون سے کام کر کے انسان اللہ کا محبوب اور مقرب بن سکتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، سعید، نیک بخت اور خوش نصیب ہو سکتا ہے. وبینات من الہدی والفرقان، الفارق بین الحق والباطل، قرآن کریم بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، کس راہ پر چل کر بندہ منزل مقصود پر پہنچے گا اور کس راہ پر چل کر منزل مقصود سے دور اور بہت دور ہو جائے گا. والفرقان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور نبی کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کرنے، اور صرف تعلق قائم کرنے نہیں، تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام آپ کی طرف آ رہا ہے آپ اس کو پڑھا کریں، آپ اس کی تلاوت کیا کریں۔ اور نبی کے واسطے سے یہی حکم ہم سب کو ہے، نبی کے واسطے سے یہی حکم ہم سب کو ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں، اور قرآن ہی میں تعلق بالقرآن میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز کو مضمر سمجھیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نمازوں میں 5 پارے، 6 پارے، 8 پارے تلاوت فرمائے تھے، اور آپ کی تلاوت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، جب کوئی ایسی آیت پڑھتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہوتا تھا تو رک کر اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح۔ اور اگر کوئی ایسی آیت پڑھتے تھے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو جنت کی بھیک مانگتے تھے دیر سے، اور اگر کوئی ایسی آیت آتی تھی دوران تلاوت جس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو جہنم سے پناہ چاہتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز تھا، اور بہت ٹھہر کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی تلاوت کی کیفیت کیا تھی، اس کا انداز کیا تھا، آپ پڑھتے کیسے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ اس طرح پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، آیت پر وقف کیا اور ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی ٹھہر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، یعنی ٹھہر کر کے پڑھیے، ٹھہر کر کے پڑھیے۔ جن حروف کی جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ ان حروف کو ادا کیجیے، جن حروف کی جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ حروف کو ادا کیجیے، جہاں وقف ہونا چاہیے وہاں پر وقف کیجیے، اور باقی جو تجوید کے اصول اور ضوابط ہیں ان کی پوری رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تلاوت کا لفظ استعمال کیا گیا اور قراءت کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ اتل ما اوحی، اور تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر جبریل کو سنایا، اور جس طرح جبریل نے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، جس طرح صحابہ نے تابعین کو سنایا، اس طریقے سے قرآن پڑھا جائے تو کہا جائے گا کہ ہاں میں نے تلاوت کی، میں نے تلاوت کی، اس کو تلاوت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا، بخاری شریف کی روایت کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے،
ہماتن قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا، اور وہ انداز کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آیا کرتے تھے، رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے۔ فیدارسہ القرآن، فیدارسہ القرآن، دارس یدارس مدارستن، اس کے معنی آتے کسی کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرنا، کہ وہ پڑھے آپ سنیں، پھر آپ پڑھے وہ سنیں، وہ پڑھے آپ سنیں، پھر آپ پڑھے وہ سنیں، اس کو دور کہا جاتا ہے، اس کو مدارست القرآن کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن سنتے تھے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، جبریل امین قرآن سنتے تھے، اور پورے رمضان ان دونوں بزرگوں کا یہ معمول تھا قرآن پڑھنے اور سننے کا۔ پورے رمضان ان دونوں بزرگوں کا قرآن سننے اور پڑھنے کا یہ معمول تھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اور جس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم سننا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، تو اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اور نبی کی سنت ہے، نبی جبریل علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں اور جبریل سے قرآن سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آداب کی رعایت کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً قرآن کسی سے سن بھی لیا کریں، قرآن کسی سے سن لیا کریں۔ اگر کسی شخص نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس کا وقت بچپن کا یوں ہی گزر گیا، تو ابھی بھی وہ سیکھ لے، ابھی بھی وہ سیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، قرآن اس کے بعد سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری عمر تو 40 سال ہو گئی، اب ہماری قرآن سیکھنے کی عمر ہے، ہماری پڑھنے کی عمر ہے، ہماری عمر 35 سال ہو گئی، ہماری عمر 50 سال ہو گئی، ہماری عمر 60 سال ہو گئی، ہمارے ساتھ دنیا کے جھمیلے ہیں، اب ہماری کوئی پڑھنے کی عمر ہے؟ ہم نورانی قاعدہ پڑھیں، ہم یسر القرآن پڑھیں، ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھیں؟ نہیں، دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اس کی عمر کی کوئی قید نہیں۔ صحابہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی عمر 200 سال سے متجاوز تھی۔ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اور صرف قرآن نہیں سیکھا، نبی علیہ السلام سے آپ دست لینا بھی سیکھا۔ پیشاب کیسے کیا جائے گا، پیخانہ کیسے کیا جائے گا، پیشاب کر لیا تو صفائی کیسے کی جائے گی، یہ سب کس سے سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ عمر کتنی؟ بارکیس اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو اس شرط سے محروم نہ رکھیں، کسی کو دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، ایک درخواست کر لیں بھائی ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھو تاکہ میں سنوں، تاکہ آدمی اس شرط سے محروم نہ رہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا یہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن کریم دوسرے سے سننا یہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی روایت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل،
اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، قرآن تو آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے غیر سے سنوں، میں قرآن اسمعہ من غیری، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے غیر سے سنوں۔ نبی کی یہ خواہش دیکھ کر، نبی کی یہ خواہش دیکھ کر اور نبی کے اس حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، یہاں سے تلاوت شروع۔ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا کتنا ہوا؟ تقریباً آدھا پارہ ہو گیا، تقریباً آدھا پارہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت موقوف کی اور نظر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اور قرآن کریم سنتے ہوئے رونا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم سننا اور اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور پھر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور اگر نہ آ سکیں آدمی شکل تو ایسی بنا سکتا ہے نا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے پیار حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے قرآن سنو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن سنو، تو حضرت ابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سننا تھا کہ ابی بن کعب زار و قطار رونے لگے کہ وہ ملک الملوک، وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ خالق کائنات، وہ بے نیاز، سب سے بے نیاز، وہ میرا نام لے کے کہتا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ رونے کی بات تھی کہ نہیں؟ رونے کا مقام تھا کہ نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ مبارک کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں، سب رمضان کے مبارک مہینے کی مختلف تاریخوں میں اتارے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس ماہ مبارک کو کلام الہی سے خاص مناسبت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بلند پائے کے عالم اور بزرگ اللہ والے، زندگی کا پورا حصہ، زندگی کا پورا حصہ خدمت دین میں ہوتا، حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، قرآن کریم سے مسائل کا استنباط اور استخراج کر رہے ہیں، بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے، اور آپ کا خاص شغف جو تھا وہ درس حدیث۔ موطا امام مالک آپ کی لکھی ہوئی ہے اور بہت ہی مستند کتاب ہے، مقبول ترین کتاب ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو مسند درس و افتاء کو لپیٹ کر سمیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا، سارے سلسلے موقوف کر دیے جاتے تھے، درس و تدریس کے سارے سلسلے۔
موقوف کر دیے جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ تو شہر القرآن ہے، یہ تو شہر القرآن ہے، اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے قرآن کریم کی تلاوت پر متوجہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا آپ کو پہلے بھی کہ حضرت کا معمول اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث اور علمی اور دینی اتنی مصروفیات تھیں حضرت کی، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پورے دن قرآن کریم کی تلاوت۔ اب سوچیں کہ دن کا کتنا حصہ تلاوت پر لگاتے ہوں گے کہ ایک ختم مکمل کر لیتے تھے دن میں، اور رات میں کتنا وقت دیتے تھے کہ ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے رات میں، ایک قرآن دن میں مکمل کرتے تھے، ایک قرآن رات میں مکمل کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں مکمل کرتے تھے۔ کتنے ہوئے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم کا لقب دیا گیا، بہت بڑے تاجر تھے، اور بہت بڑے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے، بہت بڑے امام تھے۔ حضرت کا یہ حال تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت کی نیت باندھی، ایک رکعت میں قرآن مکمل کر لیا اور دوسری رکعت میں پھر سے قرآن پڑھا۔ یہ حضرت تھا۔ تو یہ واقعات لکھے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہم ان سے سبق لیں۔ آدمی یہ کہہ کے نکل جاتا ہے وہ تو ابو حنیفہ تھے، وہ تو امام شافعی تھے، وہ تو امام مالک تھے۔ بھئی وہ بھی انسان تو تھے امام مالک، لیکن انسان ہی تو تھے امام ابو حنیفہ، لیکن انسان تو تھے۔ اور آج ہم ان سے کم محنت اور مجاہدہ نہیں دیتے، ہم ان سے کم قربانی نہیں دیتے، ان سے کم ہمارے اندر ہمتیں اور صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ ان کی استعداد، ان کی صلاحیت، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے، ان کی قوت اور ان کی استعداد کا محور آخرت، امور آخرت تھے، اور ہماری ان تمام چیزوں کا محور اور کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا ہے ہماری یہ ساری صلاحیت ہے، دنیا پر خرچ ہو رہی دنیا کے لیے۔ میرا خیال انہوں نے دنیا کے لیے کبھی 8-8 گھنٹہ اور 10-10 گھنٹہ مسلسل نہ اپنے آپ کو فارغ کیا، ہم کرتے نہیں کرتے۔ یہی تو ہمارا 12 گھنٹہ لگ رہا ہے، ان کا 12 گھنٹہ دین پر لگتا ہے۔ یہ فرق ہے، لگتا ان کا بھی تھا، لگتا ہمارا بھی، ہمارا دنیا پر اور دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے، ان کا آخرت کے لیے اور امور آخرت کے لیے لگتا تھا۔ یہ فرق ہے۔ باقی اگر وہ بیٹھ گئے اور پوری رات میں قرآن پڑھ لیا، حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، بالکل حیرت کی بات ہے۔ اگر وہ بیٹھے اور پوری رات میں قرآن پڑھ لیا یا ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیا تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ ہم بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے، پوری رات گزر جاتی ہے، گزر جاتی نہیں گزر جاتی، حیرت کی کیا بات ہے۔ ہم بھی کرکٹ دیکھنے کے لیے یا اس قسم کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، بہت ساری مصروفیات آدمی کی ہوتی ہیں، نہ آدمی کو کھانا یاد ہے، نہ پینا یاد ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ نیند آ رہی ہے، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا تقاضا پھر بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، پیشاب پخانے کا تقاضا ہے پھر بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے۔ کیوں؟ کوئی وکٹ گر جائے تو ایسا نہ کہ میرے دیکھنے سے رہ جائے، میں یہ نہ کہہ سکوں کہ جب وکٹ گرا تھا تو میں نے دیکھا تھا، کوئی کیچ ہو جائے اور میرے علم سے آدمی کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رخ بدل گیا، باقی صلاحیت اور استعداد ان کے اندر بھی تھی، ہمارے اندر بھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو اللہ کی طرف اور دین کی طرف لگایا، اور ہم دنیا کی طرف لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ مبارک مہینہ اس کے لیے بہت بہترین موقع ہے۔ ایک حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی ملے گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ ایک عمل کرو گے تو 10 گنا ثواب دیا جائے گا،
1 ریال خرچ کرو گے 10 گنا دیا جائے گا، کم از کم 10 گنا۔ تو ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکی ملی؟ 10۔ غیر رمضان کا اصول ہے یہ۔ رمضان میں اعمال کی قدر و قیمت، اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، تو پھر ایک حرف پر نہ جانے۔ بعض کم نصیب یہ کہہ دیتے اور کہتے پھرتے ہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے کیا فائدہ، اگر قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں تو یاد کرنے سے کیا فائدہ، پڑھنے سے کیا فائدہ۔ یہ بد نصیب ہیں، کم فہم ہے، ناسمجھ ہے۔ قرآن کریم اگر سمجھ کے پڑھو تو نور علی نور ہے، اور بغیر سمجھے پڑھو پھر بھی خیر سے خالی نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی، تو مثال دی ہے، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، یعنی الف پڑھا تو 10 نیکی، لام پڑھا تو 10 نیکی، میم پڑھا تو 10 نیکی۔ تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکی ملی؟ 30 نیکی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے اس پر 10 نیکی ملے گی، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکی ملے گی الف لام میم پڑھنے پر۔ اور نبی علیہ السلام نے الف لام میم، لفظ الف لام میم کو مثال میں ذکر کیا ہے۔ الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ حامیم کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان کا معنی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال میں ایسے لفظ کو ذکر کیا ہے جس کا معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، ایسے لفظ کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سمجھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ کے پڑھو تو فبیہا و نعمت، اور بغیر سمجھے پڑھو گے پھر بھی خیر سے خالی نہیں، 10 نیکی تو ایک حرف پر کہیں نہیں گئی۔ اس لیے ہمیں توجہ دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں تو کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، 6 مہینہ محنت کریں آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا، تجوید کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اگر قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے تو عزم کر لیں، ہمت کر لیں، 6 مہینہ محنت کریں، قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ بھائی اس عمر میں اگر جہاں ہم کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہاں اگر ہم سے کہا جائے کہ دیکھو یہ ایک کام ہے، اس کے لیے یہ کورس کرنا پڑے گا، اگر یہ کورس تم کر لو تو تمہیں یہ ترقی دے دی جائے گی، 2000 تنخواہ کا اضافہ ہو جائے گا اور تمہاری ڈگری بڑھ جائے گی۔ آدمی سیکھے گا نہیں سیکھے گا؟ کورس کرے گا نہیں کرے گا؟ حالانکہ اس کو ریٹائر ہونے میں 2 سال باقی ہے، 58 سال عمر ہو گئی، 58 سال عمر ہو گئی ہے، ریٹائر ہونے میں 2 سال باقی ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ یار 2 ہی سال تو باقی ہے، 2 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا، مغزماری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حریص ہے، سیکھے گا، کہے گا سیکھ لو، کم از کم 2 سال تو اونچی پوسٹ پر رہیں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کام کرتا نہیں کرتا۔ دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور میرا حافظہ کمزور ہو گیا، لیکن جہاں دین سیکھنے کی بات آتی ہے وہاں فوراً شیطان یہ سارے انجیکشن اور ساری رکاوٹیں سامنے لا کر کے کھڑی کر دیتا ہے۔ شیطان کو لات مارنا چاہیے، شیطان کو آدمی دشمن کو لات مارتا نہیں مارتا؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ آتا ہے، وہ کہے گا تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے، امام صاحب تم سے چھوٹے ہیں، قاری صاحب کی عمر بہت کم ہے، ابھی تم پوچھو گے تو وہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے۔
سارے وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان نہ پوچھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف وضو بھی کرتا ہے، اور بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے، پاکی ناپاکی کا علم اس کو حاصل نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ایسے ہی پڑھ رہا بغیر سیکھے ہوئے، باپ کا جنازہ پڑھنے گیا دعا تک اس کو یاد نہیں ہے، باپ کے لیے آخری سوغات دینے جا رہا اس کا بھی طریقہ اس کو نہیں معلوم۔ تو ہمیں دین سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ لوگ اتنی توجہ سے اتنی محبت سے سنتے ہیں، اس لیے یہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں، قرآن کریم سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائیں اور اس کا دفاع کریں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور قرآن کریم پر صحیح ایمان کا یہی طریقہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔